بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والمستقيم المستوي والمراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام. المستقیم کے سلسلے میں بیان کیا کہ المستقیم سے مراد سیدھا، یہ اصل میں بنا ہے استقام یستقیم استقامتا فہو مستقیم. باب استفعال میں لے گئے قامہ کو. قامہ کے معنی سیدھا کھڑا ہونا. باب استفعال کی خصوصیتوں میں سے ہے دو چیزیں، ایک تو طلب کرنا، کھڑا ہونے کا مطالبہ کرنا، اور دوسرا معنی میں تاکید پیدا کرنا، یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونا. یہاں پر استقامہ سے بالکل سیدھا ہی مراد ہے. معنی میں تاکید کو پیدا کرنے کے لیے الصراط المستقیم لائے، الصراط المقیم نہیں لائے بلکہ مستقیم لائے. قرآن کریم نے نماز کے لیے بھی اقامت صلاۃ کا لفظ عام طور پر استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ. قرآن چاہتا تو اد الصلاۃ یا صلوا الصلاۃ بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس کے باوجود وہاں پر بھی اقامہ کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ جامع ہے، ظاہری باطنی ہر قسم سے کسی چیز کو درست کرنے اور سیدھا کرنے کے لیے مستعمل ہے. اسی لیے یہاں پر بھی الصراط المستقیم کے ساتھ اس وصف کو لایا گیا کہ بالکل سیدھا راستہ وہی ہے جو انسان کو سیدھا اللہ کی رضامندی اور جنت تک لے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ سیدھا ہو سکتا نہیں. اسی راستے کو ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، معنوی، ہر اعتبار سے راہ راست کہا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی راستہ اس کے مقابلے میں راہ راست کہے جانے کے قابل نہیں ہے. تو فرمایا کہ والمستقیم المستوی والمراد به طریق الحق. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر الصراط المستقیم سے کوئی سیدھا راستہ دنیا میں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک معنوی راستہ مراد ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ طریق الحق، یعنی حق کا راستہ. وقیل هو ملت الاسلامی، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ الصراط المستقیم سے ملت اسلام مراد ہے. حق بولا جاوے یا اسلام بولا جاوے، ملت اسلام بولا جاوے، کسی نے قرآن مراد لیا ہے. بہرحال ہر صورت میں یہ چونکہ سب کے سب ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. اسلام حق کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، قرآن اسلام کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. تو چاہے اسلام مراد لیا جاوے، چاہے قرآن مراد لیا جاوے، چاہے حق کا راستہ مراد لیا جاوے، ہر صورت میں ایک ہی معنی نکلتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم بدل من الاول بدل الكل وهو في حكم تكرير العامل من حيث انه المقصود بالنسبة، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. اب بیان کر رہے ہیں کہ صراط الذين أنعمت عليهم، چونکہ صراط پر اس سے پہلے کلام کر چکے ہیں. الذين اس میں موصول مشہور ہے، اور انعمت علیہم پر بھی آگے مصنف کلام کریں گے. تو اس سلسلے میں مصنف لغوی تحقیق میں پڑھنے کے بجائے سب سے پہلے اس کے سلسلے میں ذہن میں آنے والے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے اعراب کو بیان کرتے ہیں کہ بدل من الاول بدل الکلی، کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ صراط المستقیم سے بدل الکل ہے.
آپ نے پڑھا علم النحو میں، ہدایت النحو میں، اور نحو کی بہت ساری کتابیں پڑھ کر جو آپ نے بھلا دی ہے، وہاں پر آپ نے پڑھا کہ توابع 5 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صفت، دوسرا ہوتا ہے تاکید، تیسرا ہوتا ہے بدل، چوتھا ہوتا ہے عطف، اور پانچواں ہوتا ہے عطف بیان، اور پانچواں ہوتا ہے عطف بالحروف۔ اب ان میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض بدل وہ ہے جن میں بدل یعنی تابع اور متبوع جو ہوتے ہیں، تو اس میں کون مقصود ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ موصوف صفت میں مقصود متبوع ہوتا ہے، تابع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تاکید میں مقصود کون ہوتا ہے؟ متبوع ہوتا ہے، تابع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ جاءنی زید العالم، تو زید مقصود ہے، العالم یہ مقصود نہیں ہے۔ وسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجد الملائکہ یہ مقصود ہے، کلھم اجمعون یہ مقصود نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے۔ البتہ بدل میں مقصود یہ مبدل منہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدل ہوتا ہے۔ جاءنی ابو حفص عمر، جاءنی ابو حفص عمر، تو ابو حفص مقصود نہیں ہے، مقصود کون ہے؟ عمر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعد میں آنے والا جو بدل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عطف بالحروف میں دونوں برابر مقصود ہوتے ہیں۔ جاءنی زید وعمر، تو واو حرف عطف کے ذریعے جب لائے تو دونوں مقصود ہوتے ہیں، برابر برابر۔ اور کون باقی رہ گیا؟ عطف بیان، اور عطف بیان جو ہوتا ہے تو عطف بیان کے اندر مقصود کون ہوتا ہے؟ عطف بیان میں بھی مقصود مبدل میں ہوتا ہے، عطف بیان میں مقصود کون ہوتا ہے؟ تو یہ یہاں پر جو قسم ہے یہ بدل ہے۔ اب آپ نے پڑھا ہے، وہ ساری تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں، بدل البعض، بدل الغلط، بدل الکل وغیرہ، یہاں پر بدل الکل مقصود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مقصود بدل میں کون ہوتا ہے؟ مطبوع نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدل مقصود ہوتا ہے۔ تو مبدل منہ یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم یہ مقصود ہے، اس لیے کہ یہ بدل ہے، اور الصراط المستقیم یہ اس کا مبدل منہ ہے، متبوع ہے، اور وہ مقصود نہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا تھا، یہ تو مصنف نے پہلے اعراب بیان کر دیا، اب اس کے بعد وہو فی حکم تقریر العامل کہہ کر اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے شاندار جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بدل مبدل منہ میں ہمیشہ مقصود یہ بدل ہوتا ہے، مبدل منہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مبدل منہ کو نہ بھی لایا جاوے اور براہ راست بدل کو لایا جاوے تب بھی وہاں پر کام چل جاتا ہے، یعنی کہ مبدل منہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی گویا کی ضرورت نہیں تھی، اور ڈائریکٹ اگر یہ کہہ دیا جاتا اہدینا صراط الذین انعمت علیہم تب بھی کام کیا ہو جاتا؟ چل جاتا۔ مگر یہاں پر ایسا نہیں کیا۔ جب قرآن کریم ایجاز اور اختصار سے کام لیتا ہے تو پھر قرآن کریم کو اس طرح سے سورہ فاتحہ میں جس کو ہر نماز کے ہر رکوع میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں اس طرح سے تکرار لانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اختصار سے کام ہو جاتا، اچھا ہے ایک آیت اور کیا ہو جاتی؟ کم ہو جاتی، اتنا اضافہ کیوں ہوا؟ مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں، وَهُوَ بِحُكْمِ تَقْرِيرِ الْعَامِلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ۔ کہا کہ بدل جو ہوتا ہے وہ اس میں عامل یہ مقرر ہوتا ہے، معامل مقرر ہونے کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بدل میں تمام توابع میں ایسا ہوتا ہے کہ یوں مانا جاتا ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم، اور تو الصراط المستقیم یہ مفعول ہے اہدینا کا، ایسے ہی اہدینا کا مفعول الذین انعمت علیہم بھی ہے، تو دونوں کے دونوں اس کے لیے عامل کون ہوگا؟ اہدینا۔
تو فرماتے ہیں کہ وہ بحکم تقریر العامل، اور وہ عامل کی تقریر کے حکم، من حیث انہ المقصود بالنسبہ، اس لیے کہ نسبت سے وہی مقصود ہوتا ہے. کون مقصود ہوتا ہے؟ بدل، مبدل منہ مقصود ہوتا نہیں. اب اس کا جواب دیا وفائدته التوکید والتنصیص على ان طریق المسلمین هو المشهود علیہ بالاستقامة على آکد وجہ وابلغه لانه جعل كالتفسیر والبیان له فكأنه من البین الذي لا خفاء فيه ان الطریق المستقیم ما يكون طریق المؤمنین. اب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کو کیسے سمجھے. کہا کہ اس تکرار کا فائدہ کیا ہے. کہا اس تکرار کے دو فائدے. اس تکرار کا ایک فائدہ تو یہ ہے التوکید، کہ تاکید کا معنی حاصل ہوتا ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے تاکید کا معنی حاصل ہوا، کوئی بہت بڑا معنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تکرار کیا جاتا. تو دوسرا جواب دیا وہ تنصیص، اور دوسرا فائدہ اس کا تنصیص. کیا مطلب تنصیص کا؟ مصنف خود اس کو بیان کر رہے ہیں اعلیٰ اس طور پر ان طریق المسلمین هو المشہود علیہ بالاستقامة على آکد وجہ وابلغہ. کہ دیکھو ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا صراط الذین انعمت علیہم. اسی طریقے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا صراط المستقیم. کہ اگر یہ دونوں کو نہ لایا جاتا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تنصیص کا، اس طور پر کہ پورے طور پر اللہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو سیدھے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو گے. اب وہ سیدھا راستہ واضح نہیں تھا تو صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر اس کی وضاحت کر دی کہ اس سیدھے راستے کو آپ اپنے اجتہاد سے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے متعین نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سیدھا راستہ اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ بھئی وہ سیدھا راستہ الذین انعمت علیہم، الذین انعمت. اور قرآن نے اس کو بیان کیا دوسری جگہ پر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اب یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ایک ہی سیدھا راستہ ہوگا اور وہ حضرات انبیاء، صدیقین اور شہداء والا راستہ ہوگا. اس راستے کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ اس راستے سے ہٹ کر یہ بھی صراط مستقیم ہے تو آپ کبھی بھی اس کی بات میں نہ آنا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہاں پر طرح طرح کے فرقے باطلہ بھی، ایک طرف ادیان باطلہ ہوں گے، دوسری طرف فرقے باطلہ ہوں گے، ایک طرف ضلالت اور گمراہی کی طرف کھلا دعوت دی جائے گی، ایک طرف ضلالت اور گمراہی کی طرف چھپ چھپ کر دعوت دی جائے گی. ہر اعتبار سے اس امت کے اوپر حملہ ہونے والا تھا. اس حملے کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور صراط مستقیم کو ان لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم کہا جا سکتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والا مسلمان کسی بھی باطل فرقے، باطل جماعت، باطل مذہب اور باطل دین کے کسی جھانسے میں پھنسے نہیں. کہا اگر یہ تکرار نہ ہوتا تو نہ تنصیص حاصل ہوتی، نہ توکید حاصل ہوتی اور نہ اس طرح سے وضاحت ہوتی. لہذا یہ تکرار لا یعنی نہیں بلکہ تکرار یعنی دریانی، بلکہ تکرار یعنی دریانی. اس تکرار سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ تکرار کے بغیر صرف اگر بدل کو لے آتے تو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا نہیں. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں مصنف کہ وہ تنصیص، اور تنصیص یہ علی ان طریق المسلمین هو المشہود علیہ بالاستقامہ، کہ مسلمانوں کا راستہ جس کے اوپر استقامت کی شہادت دی جائے علی آکد وجہ، مؤکد ترین طریقے سے اور بلیغ طریقے سے، لانہ جعل کالتفسیر، اس لیے کہ اس کے لیے یعنی مبدل منہ کے لیے بدل کو بر سبیل تفسیر لایا گیا ہے.
مبدل منہو کے لیے بدل کو کیسے لایا گیا؟ برسبیل تفسیر لایا گیا. والبیان اور وضاحت کے لیے لایا گیا. فکأنہ من البین الذی، اب گویا کہ ایسا واضح ہو گیا لا خفاء فیہ کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خفا باقی رہا نہیں، کوئی پوشیدگی اور کوئی اشتباہ باقی رہا نہیں. ان طریق المستقیم ما یکون طریق المؤمنین، کے طریق مستقیم وہی ہے جو کہ طریق مومنی ہے. طریق مستقیم وہی ہے جو کہ طریق مومنی ہے. اور طریق مومنین کیا ہے؟ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو کہا کہ یہ بدل مبدل منہو کی اس ترکیب کے بغیر اور اس تکرار کے بغیر حاصل ہو سکتا تھا نہیں. اس وجہ سے قرآن کریم نے یہاں پر بدل مبدل منہو دونوں کو ذکر کیا. وقیل الذین انعمت علیہم. اب دوسرا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ الذین انعمت علیہم سے کون لوگ مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں الذین انعمت علیہم الانبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وقیل اور دوسرا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. ظاہر سی بات ہے دونوں ایک ہی بات ہوئی، کیونکہ قرآن کریم نے وہاں جو بیان کیا من النبیین والصدیقین، نبیین کے بعد کون آئے؟ صدیقین، یعنی صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے. والشہداء، شہداء عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، اور حضرت علی بھی کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے تمام صحابہ بھی آ گئے، تو اس میں سارے لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تفسیر مانو یا یہ تفسیر مانو، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے نہیں. وقیل اصحاب موسیٰ وعیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور ایک قول ایسا ہے مرجوح قول کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے بنو اسرائیل؟ قبل التحریف والنسخ، کہا تورات اور انجیل میں تحریف کرنے سے پہلے اور اس میں اس کے نسخوں کو بنا کر رد و بدل کرنے سے پہلے جو تھے وہ یہ بعد والے بدامشہ نہیں. یہ بعد میں جن لوگوں نے تحریف کی اور اپنے طور پر اس میں جو چاہا وہ منمانی کی ہے، کہا وہ نہیں. اگر بالفرض محال مان بھی لو کہ بنو اسرائیل مراد ہے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، تو وہ لوگ جو ابتدائی زمانے میں جب تک کہ تحریف نہیں تھی وہاں تک تھے، تو وہ تو صالحین میں آئی جاتے ہیں ویسے بھی. اچھا، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں وَقُرِئَ صِرَاطٌ مِّنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ والانعام ايصال النعمت. اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ انعام کے اوپر کلام کر رہے ہیں. بہت اچھا کلام کرتے ہیں، مختصر انداز ہی میں صحیح کہ والانعام ايصال النعمت. اور انعام کہا جاتا ہے نعمت پہنچانا. وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان، اور نعمت کہا جاتا ہے اس حالت کو جس سے انسان لطف اندوز ہو. فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهو اللين، لہذا جس چیز سے وہ لذت حاصل کرے اس پر نعمت کا اطلاق کیا گیا جو بنا ہے النعمتوں سے. نعمتوں نہیں، یہ فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. وہی اللین، اور وہ اس کا معنی آتا ہے اللین، نرم ہونا. اصل میں عربی زبان میں نعمتن نعمتن دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. اس کو جب نعمتن پڑھا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں نرم. جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں الجلد الناعم، الجلد الناعم، کیا مطلب اس کا؟ نرم چمڑی. الجلد الناعم کس کو کہتے ہیں؟ نرم چمڑی. تو اسی سے بنا ہے النعمت، اسی سے کیا بنا ہے؟ النعمت. پھر اس کے بعد اس کو کسرے کے ساتھ استعمال کیا جانے لگا النعمت. نعمتوں کس کو کہتے ہیں؟ ما یستلذ به الانسان، جس سے انسان لذت حاصل کرے، یعنی جس سے انسان کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، جس سے انسان کو اچھا لگے. لذت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگنا. بڑا لذیذ کھانا تھا، کیا مطلب اس کا؟
اچھا کھانا تھا. تو لذت حاصل کرنے کا مطلب، تو اب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اسی سے نعمتن کو بھی نعمتن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت ایسی ہوتی ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، ہوا انسان اس سے بھی لذت حاصل کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، یہ ساری جتنی بھی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی دنیا کی نعمتیں ہیں، ان تمام کے تمام نعمتوں سے انسان کیا کرتا ہے. اتنا جامع لفظ ہے کہ مصنف خود اس کے اوپر بڑا بہترین کلام کر رہے ہیں. آگے تو فرما رہے ہیں کہ من النعمت وهي الليل ونعم الله وان كانت لا تحصى، اور اللہ کی نعمتیں اگرچہ وہ شمار میں نہیں لائی جا سکتی، کما قال جیسا کہ اللہ نے فرمایا وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار کر سکتے نہیں ہو. تنحصر فی جنسین، کہا کہ اللہ کی نعمتیں جو انسان پر ہے وہ دو جنسوں میں منحصر ہے. وہ کتنی جنسوں میں منحصر ہے؟ دو جنسوں میں، دنیوی و اخروی. نعمہ دنیویہ اور نعمہ اخرویہ. کہ ایک تو وہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دنیا میں عطا فرمائی، اور دوسری وہ نعمتیں جو اللہ انسان کو آخرت میں عطا فرمائے گا. ایک نقد ہے اور ایک ادھار ہے. بہرحال دونوں نعمتوں کے اوپر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے. والاول قسمان، پھر نعمہ دنیویہ کی دو قسمیں ہیں، وہابی و کسبی. نعمہ وہابیہ اور دوسری نعمہ کسبیہ. کہ دنیا میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ نعمت جو انسان کو وہبی ملتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو عطا فرماتا ہے. تو ایسی نعمت کا کہتے ہیں نعمہ وہبیہ. پھر فرماتے ہیں اور نعمہ کسبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے حصول وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس کے لیے تھوڑی سی انسان کو تگو دو کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اسے کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. تو اسے نعمہ کسبیہ کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں والوہبی قسمان، اور نعمہ وہبیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، روحانی کنفس الروحی. روحی ایک ہے نعمہ روحانیہ، روحانی نعمتیں. جیسے ہر انسان کے جسم میں اللہ روح پھونکتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو روح ہر ایک کو مل رہے، کافر ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی انسان دنیا میں آ رہا ہے، اللہ کی اس روحانی نعمت سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ معنوی، جو نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی ہے، جس کے لیے کوئی تگ و دو کرنا نہیں پڑتا ہے، وہ ہر ایک کو مل رہی ہے. تو فرما روحانی ان کا نفس الروح فیہ و اشراقہ بالعقل، اور اس کو عقل سے مالا مال کرنا. کہ اللہ نے انسان کے جو بھی انسان دنیا میں آیا اس انسان کے اندر روح ہے، دوسرا اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی، وہ اپنی عقل کے ذریعے سے چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے. تو یہ روحانی نعمتیں ہیں. وما یتبعہ من القوہ، اور جو دوسری وہ نعمتیں جو اس کے تابع ہے، جیسے انسان کے اندر میں بدن میں طاقت کا ہونا، انرجی کا ہونا، الفہمی اسی طریقے سے انسان میں سمجھداری کا ہونا، والفکری انسان میں سوچنے کی عادت کا ہونا، والنظری چیزوں کو دیکھنا. تو یہ ساری نعمتیں کون سی ہے؟ روحانی نعمتیں ہیں. وجسمانی، اور دوسری نعمت یعنی جو وہابی نعمت ہے اس کی دو قسمیں بیان کی، اس میں سے ایک روحانی اور دوسری جسمانی. کا تخلیق البدنی، جیسے بدن کا پیدا کرنا، کہ روح ہے، عقل ہے، یہ تو نظر نہیں آتی ہے، لیکن بدن تو نظر آتا ہے. تو اس کو کہیں گے معنوی نعمت، باطنی نعمت، روحانی نعمت. اور بدن کی جو صلاحیت کے انسان کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سر دیا، آنکھیں دی، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی. کہ تخلیق البدنی والقوة الحالة فیہ، اور ان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری کے ساری، کہ انسان کو ہاتھ دیا، اب یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے انسان جب چاہتا ہے، پاؤں حرکت کرتا ہے انسان جب چاہتا ہے، آنکھیں دی جدھر چاہتا ہے دیکھتا ہے، جب چاہتا ہے بند کرتا ہے، جب چاہتا ہے کھول دیتا ہے.
کان دیے، جب چاہتا ہے سنتا ہے، جب چاہتا ہے سننے سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ والقوة الحالة فيه والهيئات العارضة له، اور وہ ہیئتیں جو اس پر عارضی طور پر طاری ہوتی ہے، من الصحة وكمال الاعضاء، جیسے اس کا صحیح سالم ہونا اور اعضاء کا مکمل ہونا، اور اعضاء کا مکمل ہونا۔ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پاؤں سے معذور ہے بیچارہ، تو صحیح سے چل نہیں سکتا ہے، ہاتھ سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، مگر عام طور پر 95 نہیں 97 نہیں 99% سے زیادہ لوگ ان سب نعمتوں سے کیا ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے محروم ہوتے ہیں۔ والکسبی، اور دوسری نعمت نعمت کسبی، یعنی جس کو انسان کو اپنی محنت اور اپنی تگودو اور جستجو سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تزکیۃ النفس عن الرذائل، جیسے اپنے نفس کو برے عادات اور اطوار سے پاک اور صاف رکھنا۔ وتحلیتها بالاخلاق السنیۃ، اور اچھے اخلاق اور ملکات فاضلہ سے اسے آراستہ اور پیراستہ کرنا۔ کہا کہ یہ کسبی ہے، انسان کے اندر میں حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کو ستانے سے، ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اچھی عادتوں کا اپنے آپ کو حامل بنانا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ سب کے سب نعمہائے کسبیہ ہے۔ دوسری وتزیین البدن بالہیئات المطبوعۃ والحلی المستحسنۃ وحصول الجاہ والمال، ایسے ہی انسان کا اپنے بدن کو اچھی حالتوں سے مزین کرنا، مثلا اچھے اچھے کپڑے پہننا یا اچھے اچھے زیورات کو پہننا، اور جاہ منصب اور مال کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے، نعمہائے کسبیہ، نعمہائے کسبیہ۔ کہا کہ اب یہ اتنی ساری نعمت کی قسمیں بیان کی، دنیاوی اور اخروی۔ پھر جب دنیاوی کو بیان کیا تو اس میں دو، کسبی اور وہبی۔ پھر جب وہبی کو بیان کیا تو اس میں دو، روحانی اور جسمانی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کسبی۔ اب اس میں سے یہاں پر کون سی مراد ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سی مراد ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ نعمہائے دنیاویہ میں سے یہاں پر مراد جو ہے وہ کون سی ہے، وہ نعمہائے کسبیہ مراد ہے۔ کون سی مراد ہے؟ نعمہائے کسبیہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، یہاں پر جو نعمت مراد ہے، کیونکہ نعمہائے کسبیہ کے لیے تو انسان تقوی کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر نعمہائے اخرویہ مراد ہے۔ تو نعمہائے دنیاویہ سے تعرض نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ای الذی تنعم بہم فی الآخرۃ بدخول الجنۃ والرضا، کہ تو انہیں راضی ہو کر جنت میں داخل کرے گا، وہ نعمت عطا فرما۔